ناظرین، صبر کی دو صورتیں ہیں، ایک جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور دوسرا جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ بہت سی دوائیں بیماریاں پیدا کرتی ہیں اور بہت سی بیماریاں خود دوا بن جاتی ہیں۔ ناظرین، جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ ناظرین، عقل مند اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کا مال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ بے شک اپنی ہر چیز اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اچھے دوست کو قربان نہ کرو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ جو شخص اللہ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ ناظرین، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں تمہارے خلاف ہوں تو وہ ایک تمہارے ساتھ ہو۔ ناظرین، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا تمہارے مخالف۔ جو دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جو دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑتی ہے۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ ناظرین، جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ نعمت کا شکر کرنا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔
وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ ناظرین، جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ ناظرین، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہوتا، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ سخاوت کرنا ایک پسندیدہ کام ہے، مگر غرور کرنا بے وقوف اور کمینے انسان کی نشانی ہے۔ جو غور کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو غفلت کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ ناظرین، میاں بیوی اگر ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں روٹی کا گول چھلا بنا کر پہن لیں تو رزق کی بارش ہوگی۔ سچائی آخرکار کامیابی کا سبب بنتی ہے، اور جھوٹ ہمیشہ رسوائی کا۔ ناظرین، صبر کرنا عقل مندی کی نشانی ہے، جبکہ بے صبری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہادری انسان کا زیور ہے، جبکہ بزدلی بہت بڑا عیب۔ ناظرین، محرومی تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نیک کام کی توفیق ہی نہ ہو۔ ناظرین، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ ناظرین، جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔